اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ۔ آج میں نے ابھی ایک دعا پڑھی ہے، میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو بتا دوں اس کے بارے میں۔ آسان دعا ہے، ربی یسر، اے اللہ آسانی کر دے، ولا تؤثر، اور تنگی نہ کر، وتمم بالخیر، اور تمام معاملات خیریت سے پورا کر دیں۔ بہت خوبصورت اور چھوٹی سی دعا ہے، اس کو اپنے معاملات میں شامل کریں، خاص طور پہ جب بھی کوئی ایک خاص کام بندہ کرتا ہے تو پھر بندہ اس میں ضرور پڑھتا ہے اور اس کو یاد بھی کریں۔ اچھا، پچھلے لیکچر میں ہم نے تقریباً سورہ فاتحہ آتی کر لی تھی، جس میں ہم نے اس کا تعارف، نام، اس کے ناموں کے مطلب، مکی مدنی، اور اس کے علاوہ تعوذ، تسمیہ، اور آدھی صورت تقریباً ہم نے مالک یوم الدین تک کر لی تھی۔ جو ہے ابھی ہم تھوڑا سا ریوائز کرتے ہیں۔ جیسے ہم نے زمانے پڑھے تھے، عربی میں 2 طرح کے زمانے ہیں، فعل ماضی اور مضارع۔ ماضی میں تو گزری بات کو پڑھا جاتا ہے، اور مضارع میں حال اور مستقبل دونوں پائے جاتے ہیں، جو کہ آپ کو آج پڑھ کے پتہ چلے گا کہ ابھی کی بات ہو رہی ہے یا آنے والے وقت کی۔ اسی طرح ہم نے پڑھا تھا کہ جو قرآن میں استعمال ہونے والے حروف ہیں وہ یا تو اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا۔ تو فعل پڑھ لیے کہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، اور اسم کی ہم پہچان پڑھے تھے۔ اب اسم کی پہچانیں ہم پڑھیں گے آگے۔ اچھا، فعل میں آپ لوگوں نے پڑھا ہے نا کہ ایک فعل ماضی ہے، ایک مضارع ہے۔ اچھا، ایک اور فعل بھی استعمال ہوتا ہے جس کو فعل امر کہا جاتا ہے۔ اس میں کہ وہ اس پہ کام کے کرنے کو کہا جاتا ہے۔ ابھی میں اس لیے ایک دم نہیں بڑھاتی، ابھی آج آیات آئیں گی تو اس لیے میں نے اس کے بارے میں پہلے آپ کو بتا دیا۔ جیسے آپ نے اردو میں بھی امر کا مطلب ہوتا ہے کام کرنا، نا، کام کرنے کا کہنا، کام۔ تو جب آپ کو کہتے ہیں کہ تم بیٹھ جاؤ یا کھڑے ہو جاؤ یا ادھر جاؤ، تو یہ ہم کسی کو کہہ رہے ہوتے ہیں نا، کوئی کام کرنے کا، تھوڑا سا اس میں ایک تھوڑا سا حکم پایا جاتا ہے، اس کو فعل امر کہا جاتا ہے۔ تو یہ ایک ٹائپ ہوگی۔ اور اسم کی ہم نے پہچان پڑھی تھی اسی طرح، جس کے شروع میں الف لام لگا ہو، یا تو وہ نام ہو یا شروع میں الف لام لگا ہو، یا آخر میں تنوین، یعنی 2 زیر، 2 زبر یا 2 پیش ہوں۔ اسی طرح آج ہم ایک اور چیز بھی اسم میں پڑھیں گے جن کو ضمائر کہا جاتا ہے۔ ضمائر آپ نے اردو میں آپ کا سنا ہوا لفظ ہے، ضمیر کی جمع ہے ضمائر۔ جیسے ہم اردو میں پڑھتے ہیں کہ علی ایک اچھا بچہ ہے، علی صبح اٹھتا ہے، علی اسکول جاتا ہے، علی محنتی ہے، تو اس میں علی علی پڑھے ہیں نا، تو وہ اچھا نہیں لگ رہا۔ ہم عام طور پہ پڑھتے ہیں علی اچھا بچہ ہے، وہ صبح سویرے اٹھتا ہے، اس کو سیب پسند ہیں، تو ہم یہ جو علی کی جگہ پہ مختلف نام لگا رہے ہیں ان کو اردو میں ضمیر کہا جاتا ہے۔ انگلش میں اب ناؤن کی جگہ پہ جو ورڈز لگاتے ہیں ان کو پروناؤنس کہا جاتا ہے۔ تو اسی طرح عربی میں بھی کیا جاتا ہے، عربی میں بھی نام آتے ہیں، اور پھر جب جملہ چل رہا ہو تو ان ناموں کو بار بار نہیں لیا جاتا، ان کی جگہ پہ کچھ ضمائر استعمال کیے جاتے ہیں جو ہم پڑھیں گے۔ وہ سامنے بیٹھے ہوئے بندے کے لیے بھی ہوتے ہیں، ظاہر ہے، جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں کہ تم سامنے بیٹھے ہوئے بندے سے بات کر کے ہم بار بار اس کا نام نہیں لیتے، تھوڑی بار اس کو تم کہیں گے، تمہیں کہیں گے، اس طرح جو موجود نہیں ہے، جو غائب ہے بندہ، اگر اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو پھر ہم اس کا یا اس طرح کر کے بات کریں گے، اور اپنے بارے میں بات کریں تو اپنا نام نہیں لیتے، میرا یا ہمیں ایسے استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ سب ضمائر ہیں، ان کو عربی میں ان کے بھی مختلف طریقے کے لفظ یوز ہوں گے، جیسے تمہارے کے لیے کا یوز ہوتا ہے، اور اسی طرح اپنے لیے انا یوز ہوتا ہے، ہم سب کے لیے نحنو۔ یہ ابھی میں آپ کو زیادہ نہیں بتاؤں گی، کہ جب آئیں گے آیت میں ہم ساتھ ساتھ پڑھیں گے، بس آپ نے یہ لفظ یاد رکھنا ہے، جب آئے گا کوئی تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ ضمیر یوز ہوئی ہے یہاں پہ، کس نام کی جگہ بھی ہوئی ہے، یہ ہمیں آیت سے پتہ چل جائے گا۔
یہ بات ہوگی. اسی طرح یہ ہم نے ضمائر پڑھ لیے کہ یہ بھی اسم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک اور بھی چیز ابھی ہم آگے پڑھیں گے. ابھی آج کی چونکہ آیات میں یہ چیزیں آ رہی ہیں تو میں آپ کو پہلے سمجھا دوں تاکہ جب ہم آیت پڑھیں گے تو میں اس میں یہ لفظ بولوں گی تو آپ سمجھ جائیں. اس کے بعد ہم اردو میں پڑھتے ہیں لفظ جو، جنہیں، جن کا. ٹھیک ہے. ان کا یہ ورڈز بھی پڑھتے ہیں. ان کو اسماء موصولہ کہا جاتا ہے. عربی میں ان کے لیے الذین، الذی یہ والے ورڈز آتے ہیں. ابھی آج صورت آئے گی نا، الذین کا ورڈ آئے گا اس کے اندر آیات میں. تو ان کو اسماء موصولہ کہا جاتا ہے اور یہ بھی اسم ہے. دیکھیں نا کسی کی جگہ پہ استعمال کریں نا ان کا یا جن کا، تو یہ کسی کوئی لوگ ہیں نا جن کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ بھی اسماء ہوئے، یہ بھی اسماء ہوئے. تو اسماء موصولہ جو الذین وغیرہ، جو جن کا مطلب ہے، اور جو ہم نے ضمائر پڑھے وہ بھی اسم ہوتے ہیں. تو ہم نے 4 چیزیں تقریباً پڑھ لیں یہ سب کے اندر، 5ویں نام. چلو یہ بھی ہو گیا. اب جو ہے ہم شروع کرتے ہیں سورت کو. مالک یوم الدین تک ہم نے پڑھ لیا تھا. اس کے بعد اب آئے گا ایاک نعبد. اب اس کو آیت کو دیکھ لیتے ہیں پہلے. دیکھیں ایاک نعبد اور وایاک نستعین. اچھا اب اس میں ایاک کا مطلب ہوتا ہے صرف، کا، تیری. نعبد ہم عبادت کرتے ہیں. ایاک نعبد صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں. اس بات کو سمجھیں، اس میں جو ہے نا صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں. اب دیکھیں ہماری اردو سے تھوڑا سا ہٹ کے میں آپ کو سمجھاتی ہوں. اس میں ایک ورڈ لگایا ہے شروع میں ایا. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ڈیفرنٹ لفظ یہاں پہ یوز کیا ہے اس سینٹینس کے اندر زور پیدا کرنے کے لیے، تاکید پیدا کرنے کے لیے، یعنی سٹریس بتانا ہے کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں. ایک یہ لفظ ہے. اب یہ دیکھیں، ایک میں کہتی ہوں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. دوسرا فکر ہے تیری ہم عبادت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں تھوڑا سا زور آیا نا. ایک سادہ تھا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، دوسرا آیا کہ تیری ہم عبادت کرتے ہیں. یہ تیری پہ تھوڑا سا زور آیا. پہلے نام آ گیا، مخاطب کیا گیا، پھر آتے صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں. تو اس پہ اور زیادہ زور آیا. تو یہ جو اور زیادہ زور تھا نا، یہ ایا کے لفظ سے پیدا ہوا. کا لفظ دیکھیں آ گیا یہاں پہ پہلی ضمیر، جو ابھی میں نے آپ کو ضمائر بتائے تھے. یہاں پہ عبادت تو ہم اللہ کی کر رہے ہیں نا، لیکن ہم نے لفظ اللہ کی جگہ پہ کا یوز کیا. ہم نے اللہ کا نام یوز نہیں کیا. تو یہ آگے ضمیر. اس کا مطلب ہے کہ کا آگے پہلی ضمیر یہاں پہ اس آیت کے اندر ایاک نعبد. یہ لفظ ہے جو آپ نے زور کے لیے، تاکید کے لیے یا حصر کے لیے، تمام لفظ اسی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اس کے لیے استعمال کیا. اور کا آ گیا ضمیر. اس کو اب ضمیر کے لیے ضمیر کا لفظ یوز کریں گے اس کے لیے. نعبد ہم عبادت کرتے ہیں. اب یہ عین با دال اس کا روٹ ہے، اور عبادت کرنا آپ دیکھیں ایک فعل ہے نا، ایک کام ہے عبادت کرنا. تو نعبد عبادت کرتے، یہ فعل آ گیا اس کے اندر. تو ہم نے اس میں جو پڑھا یا لفظ زور دینے کے لیے ہو گیا، اور کا ضمیر آ گئی، اور نعبد فعل آ گیا. اسی طرح پھر اس کے ساتھ ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. وا جو لفظ ہے ہم اردو میں پڑھتے ہیں، 2 لفظوں کو جوڑنے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. یہ وا کا مطلب اور ہے، اور اس کو حروف عطف کہا جاتا ہے. تو یہ حرف عاطفہ ہے یہاں پہ، جس کو واو کہا گیا. پھر آگے ایا کا، تو اسی طرح ایا جو ہے وہی حرف حصر کے لیے پیدا ہوا ہے. کا مطلب تیری. نستعین ہم مدد چاہتے ہیں، ہم مدد طلب کرتے ہیں. اب یہ دیکھیں نستعین میں نون آیا پہلے. یہ نون ہم کے لیے استعمال ہوا ہے. ہم نے پہلے پچھلے پڑھا تھا نا، اس میں نعبدو میں بھی اور نستعین میں بھی جو نا آ رہا ہے پہلے، وہ ہم کے لیے استعمال ہوا ہے. یہ 2 ورڈ ہے، ایک نا ہے اور ایک آگے استعین ہے. ان کو مل کے جب پڑھا تو نستعین بن گیا، اور اسی طرح نعبدو پڑھا. نا بنا اور اعبدو ملا تو دونوں نعبدو بن گئے. جیسے ہم نے اعوذ باللہ میں اعوذ پڑھا تھا، تو آ کا مطلب تھا میں پناہ چاہتی ہوں. کئی دفعہ اس میں جب زیادہ لوگ بات کریں تو وہ کہتے ہیں نعبدو ہم پناہ چاہتے ہیں. تو یہ وہی والا نا ہے، یعنی یہ بھی ضمیر ہے. عابدو میں حمزہ جو تھا، میں پناہ مانگتی ہوں، وہ میں کی ضمیر تھی. نعبدو میں ہم مدد چاہتے ہیں یا ہم عبادت کرتے ہیں ہم آپ کی، تو وہ نون جو ہے وہ ضمیر ہے. اس طرح ہم نے 3 ضمائر پڑھ لی ابھی تک. اعوذ باللہ کا آ، اور نعبدو میں بھی نا، اور ایاکا میں کا. تو آ، کا اور نا. یہ دیکھیے یہ
یہ وہ واحد عربی زبان ہے جس کے اندر ایک ایک لفظ ہے، حرف ہے، اس کا بھی مطلب ہے۔ یہ میں نے شروع کے لیکچرز میں آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ ہماری اردو زبان کے اندر اگر ہم کتاب لکھتے ہیں تو کا یا تا کا یا با کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہاں وہ سارے لفظ ملے تو کتاب کا مطلب ہوا، لیکن عربی میں آپ دیکھیں کہ آ اور کا اور نا تینوں کے الگ الگ مطلب ہے۔ ایک کا مطلب آ کا مطلب میں، کا مطلب تم، اور نا کا مطلب ہم۔ تو اور یہ لفظ جب مختلف ملتے ہیں تو ان کا ایک اور مختلف لفظ ہو جاتا ہے۔ تو بہت خوبصورت زبان ہے یہ، اس کو بہت مزہ آتا پڑھنے کا۔ شروع میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو ڈیفرنٹ لگے گا، ظاہر ہے انسان نے نہیں پڑھا ہوتا، لیکن بس آپ نے جو کام کرنا ہے وہ صرف یہ ہے کہ آپ نے صرف سن لینا ہے اس کو۔ بہت سارے بہن بھائی یہ شکایت کرتے ہیں، تھوڑی سی ان کو یہ تھوڑی سی پریشانی ہو رہی ہے کہ جب یہ آیت کو ورڈ ٹو ورڈ اور تھوڑا سا ان کے الفاظ پہ غور کرتے ہیں تو تھوڑا سا ان کو مشکل ہو رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہی۔ آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ نے صرف جو میں بتا رہی ہوں نا اس کو سنتے رہیں۔ قرآن میں بہت ریپیٹیشن آئے گی، یہ تھوڑے سے لفظ ہیں، اور دیکھیں ماشاءاللہ قرآن بہت بڑا ہے، اور جب ہم بار بار میں ان لفظوں کو بار بار ریوائز کروں گی تو سن کے کچھ نہ کچھ تو آئے گا نا دماغ میں۔ تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، بس آپ نے ایک کام کرنا ہے، اپنے اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا کھولیں، ہمارے سینے کو کھولیں، ہمارے دماغ کو کھولیں، اور بس سنتے رہنا ہے بس، اور کوئی اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے کہ یہ مشکل لگ رہا ہے تو کوئی بات نہیں، جتنا سمجھ آ جائے، اور نہیں بھی سمجھ آئے تو بندہ اس کو سنتا تو ہے نا، کوشش تو کر رہا ہے نا۔ تو بس آپ اس کو اسی طرح سمجھتے رہے، ہم نے بھی اسی طرح سیکھا ہے سن کے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی بہت مختلف کام کرنا پڑتا ہے، بس سنتے رہیں، آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے آسانی کی ہوئی ہے اس میں اپنے بندے کے لیے۔ اچھا، اب اس آیت کو ہم تھوڑا سا اس پہ غور کر لیتے ہیں، اس کی تفسیر پہ۔ اب نے پیچھے اللہ تعالیٰ نے جو آیات گزری اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی 4 صفات ہمیں بتائیں، جس میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا رب ہے، اور زمین آسمان کی ہر چیز جو ہے اس کے اندر جو ضرورتیں ہیں ان سب کی وہ اللہ تعالیٰ پوری کر رہے ہیں، اور بہت مہربان ہیں۔ اب رحمان کی اس میں کوالٹی آ رہی ہے کہ وہ اپنی رحمت سے ہر بندے کی مدد کرتا ہے، مشکلات دور کرتا ہے، اور رحیم بھی ہے، یعنی کہ جو اس کے حکم کے مطابق زندگی گزارتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا اچھا بدلہ دیتے ہیں، اگلے جہان میں اس کا اچھا بدلہ دیتے ہیں۔ یہی پڑھا تھا نا ہم نے، رحمان کا مطلب یہ تھا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے کی ضرورت کا خیال رکھ لے، چاہے وہ مومن ہو یا کافر ہو، لیکن آخرت میں پھر اللہ تعالیٰ رحیم کی صفت کے بارے میں آخرت میں آئے گی وہ، کہ جیسے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی اللہ کو مانا، اس کو پھر اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی بدلہ دیتے ہیں اور آخرت میں بھی بہترین بدلہ دیں گے۔ لیکن دنیا میں اگر کوئی بندہ اللہ کو نہیں مان رہا تو رحمانی صفت کے اوپر اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں اس کا کھانا پینا اور جو اس کی ضرورت کی زندگی کی چیزیں وہ دیں گے، لیکن رحیم کا مطلب کہ اینڈ میں پھر ان کو بدلہ کوئی نہیں ملے گا، ان کو جو کافر ہیں ان کو دنیا میں مل جائے گا ان کے اعمال کا بدلہ، اچھا یا برا۔ تو آخر میں رحیم صفت اللہ تعالیٰ کی ہوگی جس میں صرف مسلمانوں کو ان کا بدلہ ملے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس دنیا سے جانے کے بعد جو اعمال دنیا میں کیے ان کا بدلہ آخرت میں ملے گا، جس کو اللہ تعالیٰ نے مالک یوم الدین میں کہا کہ بدلے کے دن کا مالک ہے اللہ تعالیٰ، اور ٹھیک پورا اعمال کے مطابق بدلہ ملے گا۔ اب جب یہ صفات اللہ تعالیٰ کی ہم نے پڑھ لی تو پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں ہمیں اس آیت کے ذریعے کہ اب بندوں کا یہ فرض ہے کہ وہ صبح شام اٹھتے جاگتے ہر وقت اپنے اللہ کی اطاعت کرے، بندگی میں مصروف ہوں، کیونکہ اتنی صفات والا رب پھر ڈیزرو کرتا ہے نا کہ عبادت صرف اسی کی جائے۔ تو پھر اس پہ ہم اپنے اللہ سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم صرف اطاعت اور بندگی تیری ہی کریں گے، ہر وقت میں تجھی کو پکاریں گے۔ اچھا، اب یہ دیکھیں کہ بندگی یعنی عبادت کا معنی کیا ہے؟ بندگی ہے اطاعت، اللہ کی فرما برداری، اللہ کی مکمل فرما برداری۔ لیکن ہمارا جو دین ہے اسلام ہے اس میں عبادت کا مطلب صرف بندگی یعنی پرستش کرنا نہیں ہے۔ عبادت جو ہماری انسانی زندگی میں عبادت جو ہے وہ اس طرح ہے کہ وہ ایک مکمل عبادت، اور مکمل عبادت اس طرح ہے کہ یہ نہیں کہ آپ نے صرف نماز پڑھ لی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، اور پھر جب اٹھ کے آپ اپنے کام میں جانے لگے تو وہاں جیسے آپ کا دل چاہا آپ نے کر لیا، ایسا نہیں کرنا۔ ہمارے دین اسلام میں عبادت بندگی کا مفہوم یہ ہے کہ انسان ہر کام اللہ کے حکم کے مطابق کرے اور کوئی بات اس کی مرضی کے خلاف نہیں ہو۔ آپ جو کام اٹھ کے کریں گے، جو نماز پڑھ لی نا اس کے بعد آپ نے اپنا جو بزنس پہ جا رہا ہے، کوئی جج ہے، کوئی وکیل ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، تو وہ سارے کام اس نے اللہ کے حکم کے مطابق کیے،
تو یہ ہے اسلام میں صحیح بندگی کا تصور۔ اس طرح اس کا آپ دیکھیں اس کی عبادت صرف وہی نہیں ہوئی جو اس نے 10 منٹ کی یا 15 منٹ کی نماز پڑھی، اس کا مطلب ہے کہ عبادت اس کی جو ہے وہ جو اس کا پورا دن تھا، اس نے اپنا کام بھی کیا، طریقہ گھر آنے کا یا سونے کا جو سب اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیا، ان میں یاد رکھا کہ اللہ کی ہدایت کیا کیا ہے، تو وہ اس کا پورا ٹائم اس کی بندگی بن گئی۔ یہ اس کی مکمل بندگی ہے ہماری، جو کہ ہم اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ ہم صرف تیری بندگی کرتے ہیں، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ تو ہمارا پورے دن کا شیڈیول، پوری رات کا شیڈیول اس کے اندر آ جاتا ہے۔ اس کے بعد وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، وا جو کا لفظ ہم نے پڑھ لیا ہے نا اور کے لیے، تو یہ اور کے ساتھ دوسرا جملہ ہے۔ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ہو گیا، نستعین کا لفظ استعانت سے نکلا۔ اچھا ایک اور بات ابھی یہاں پہ دیکھیں، یہ جو ہم نے پڑھے تھے فعل ماضی اور مضارع، اب یہ جو اس آیت میں لفظ آ رہے ہیں نا إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یہ ورڈ ہم اس کا ترجمہ کیا کریں کہ صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہیں کا مطلب یہ ہے کہ یہ اب حال کی بات ہو رہی ہے، پریزنٹ کی بات ہو رہی ہے، تو یہ ہیں تو فعل نا، نعبدو ہم نے پڑھا عبادت کرنا بھی ایک فعل ہے، اور نستعین مدد چاہنا بھی ایک فعل ہے، ایک کام ہے نا یہ ہو رہا ہے، کوئی نام تو نہیں ہے نا کسی کا، کام ہے یہ دونوں، لیکن ہم مدد چاہتے ہیں اور ہم عبادت کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے یہ پریزنٹ ٹینس کی بات ہو رہی ہے، حال کی بات ہو رہی ہے، تو یہ فعل مضارع ہے، یہ ماضی نہیں ہے۔ اب ہم چاہتے ہیں ابھی، تو یہ آگے مضارع۔ اب آپ کو پہچان ہوگی اسی طرح آیت میں کہ کہاں پہ فعل ماضی ہے اور کہاں پہ فعل مضارع ہے، یہ بات سمجھ لیں۔ اچھا اب نستعین میں کون سا ورڈ ہے؟ استعانت۔ استعانت کیا ہوتا ہے؟ استعانت کو آپ سمجھیں کہ عربی میں استعانت کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا وہ کام جو کہ ان کاموں میں جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اختیار اللہ کا ہے، ٹھیک ہے، ان کاموں میں مدد چاہنا۔ ہم جیسے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کام اللہ تعالیٰ نے ایک تو انسان کے ذریعے کام رکھے ہوئے ہیں نا کہ انسانوں نے کام کرنے ہیں، یعنی ایسے کام جن کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہو، کسی مخلوق کو نہیں اللہ نے دیا ہوا۔ یعنی جیسے کہ آپ اس کی اگزامپل دے لیں، ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا، تو ڈاکٹر کا کام علاج کرنا ہے، اس کا تو آگے شفا دینا اللہ کا کام ہے۔ ہم علاج کروائیں، دوائی جو بھی کھاتے ہیں، لیکن ہمارا یقین یہ ہونا چاہیے کہ اس ڈاکٹر نے ہمیں شفا نہیں دی، شفا ہمیں اللہ نے دی ہے۔ تو اب جیسے اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ استعانت میں اللہ سے مدد مانگنے کا مطلب ہے کہ ہم کسی کو بھی کوئی چھوٹا سا کام بھی نہیں کہیں، تو یہ نہیں ہے۔ اس میں ایک چیز سمجھنی ہے، جیسے ایک بندے کو زخم لگ گیا، خون آ گیا، تو کہ اللہ تعالیٰ تو نہیں آ کے اس کا خون بند کریں گے اور مرہم لگائیں گے نا، تو وہ کام انسان نے خود کرنا ہے، ڈاکٹر کے ذریعے کروانا ہے۔ یعنی یہ کام جو کہ ایک بندے کی پہنچ میں اللہ تعالیٰ نے دی ہے، وہ کام کرنے کی ایبلٹی دی ہے، وہ کام اسی نے کرنا ہے۔ تو لیکن یقین آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ یہ اس چیز کی صحت یابی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوئی ہے۔ آپ نے جنگ لڑنے جانا ہے تو آپ نے اپنے ہتھیار لے کے جنگ کی تیاری کرنے جانا ہے، لیکن پھر آپ کا یقین یہ ہو کہ فتح اللہ نے دی ہے، اس میں یہ نہیں ہو کہ ہم نے جنگ بہت اچھی لڑی جس کی وجہ سے ہمیں جیت ہوئی۔ تو یہ تھوڑا سا دونوں میں فرق ہے۔ تو علاج، ڈاکٹر علاج کرتا ہے، شفا اللہ دیتا ہے۔ تو اس پہ یہ جیسے کہ ایک سامنے ہے، آپ اپنے کسی گھر والے سے، آپ اپنی والدہ سے پانی مانگتے ہیں، وہ پانی دے سکتی ہیں آپ کو، یا آپ نے ان سے مدد مانگی ہے، لیکن اب وہ والدہ آپ کے سامنے ہی نہیں ہے، وہ لاہور بیٹھی ہوئی ہیں یا وہ فوت ہی ہو گئی ہیں، تو کیا آپ ان سے مدد مانگیں گے؟ پھر تو نہیں مانگیں گے نا۔ تو پھر یہ فرق ہے اس چیز کے اندر کہ اللہ سے مانگنی ہے مدد وہ کاموں میں جو اللہ کے اختیار میں ہے، اور جو بندوں کے اختیار میں ان سے اس طرح مدد مانگنی ہے۔ اس کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ہم بندوں سے کوئی بات ہی نہ کہیں، ہم صرف کہ پانی پلا دے تو اللہ سے مانگی جائیں، کہ اللہ تو نہیں اتر کے پانی پلائیں گے نا۔ جو اختیارات اللہ نے بندوں کو دیے آپ ان سے کام کریں۔ اب ایک زندہ بندے سے تو آپ کوئی چیز پکڑانے کا کہہ سکتے ہیں، لیکن جو بندہ مردہ ہے، جیسے ہمارے مزاروں میں وہاں لوگ جا کے اپنی منتیں مرادیں مانگتے ہیں، تو یہ چیز اس کے خلاف ہو جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور یہی بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آیت کے اندر ہی، یہ آیت بہت اہم ہے، عقیدہ توحید بھی سکھا دیا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ قرآن کا پورے کی جو ایک خلاصہ ہے وہ سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ یہ آیت ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں اللہ نے اور قرآن کی بیسک جو مضمون ہے وہ بھی توحید ہی ہے۔ اللہ نے اپنی، اور ہم آگے جگہ جگہ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ تھوڑے سے آیات چلتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی توحید کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو جو سب سے بری چیز لگتی ہے، سب سے گندی چیز لگتی ہے، وہ شرک لگتا ہے، اور کوئی بھی انسان یہ برداشت نہیں کرتا۔
آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ تو کی ذات بہت بڑی ہے. ایک انسان اپنے گھر کو دیکھے نا تو ایک مرد کو دیکھے جو اس کے اختیارات ہوتے ہیں گھر میں، یا جو ایک عورت کے اختیارات ہیں، اگر کوئی اور آ کے آپ اس کے اندر شیئر کرنے کی کوشش کرے تو اس کو بالکل اچھا نہیں لگتا. انسان اپنی کسی چیز کے اندر بھی اس طرح شیئرنگ اس کو اصل میں پسند نہیں ہوتی اندر سے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو کہ مکمل ذات ہے، ہر طرح کی قدرت طاقت ان کے پاس ہے، تو اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے. تو یہ اصل میں آیت اس لحاظ سے ایک آیت ہے کہ ہم جو اللہ سے وعدہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اور یہ صرف کہنے کی حد تک نہیں ہے کہ ہم نماز میں اس کو بار بار کہتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، لیکن اس کے بعد اٹھ کے تو ہم جا کے کہیں اور منتیں مرادیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ خیال بہت رکھنا ہے اس چیز کا کہ اگر ہم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے ہم تیری عبادت کریں تو پھر ہمارے ہر معاملے کے اندر صرف اللہ کی ذات ہوگی. ہاں ہم دنیا کے لیول پہ ایک دو دفعہ کوئی عام معاملات میں لوگوں کو کہہ سکتے ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ یہی ہوگا کہ کام کیا اللہ تعالیٰ نے. ٹھیک ہو گیا. اچھا ایک چیز اس کے اندر یہ بھی دیکھنی ہے کہ پیچھے سے تو اللہ تعالیٰ ایک کی بات ہو رہی ہے، جیسے میں پناہ مانگتا ہوں اعوذ میں آئی، لیکن اس اعوذ باللہ میں مطلب ایک واحد بندے کی بات ہو رہی ہے. لیکن یہاں سے آپ دیکھیں کہ نعبدو میں بھی نہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اللہ اس میں اسکالرس کہتے ہیں کہ جمع کی بات ہونا شروع ہو گئی ہے. تو اس کے لیے اسکالرس نے بہت ساری رائے بتائی ہیں. ایک تو یہ کہ جو ایک واحد کی بات ہوتی ہے اس میں تھوڑی سی بڑائی ہوتی ہے، میں آ جاتی ہے. اس کے بعد یہ بھی کہ امت مسلمہ ایک سب متحد ہو کے آپ سب کی طرف سے ایک قسم کی دعا کی جاتی ہے. تو یہ اس کے بارے میں مختلف رائے ہیں کہ آپ کہ اس میں ہم کی بات آ گئی نا، تمام لوگوں کی طرف سے ایک دعا کی جا رہی ہے یا سب مل کے دعا کریں. اس میں مختلف طرح کی اس کے بارے میں آ رہا ہے. پھر آگے ہماری آیت آ گئی، اگلی آیت کو ہم دیکھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم. اس میں آیت کے اندر الفاظ دے کے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تو ہدایت دے ہم کو، الصراط راستہ، اور مستقیم سیدھا، یعنی تو ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت دے. اب ہدایت کا لفظ ہے ہا دال اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور آگے اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے نا. یہ وہی نا ہے جو ہم پیچھے پڑھتے آ رہے ہیں، ہم والا، نستعین والا نا. تو ہدایت دے، ہدا یا ہدایت، اور نہ ہم کو، الصراط راستہ، المستقیم سیدھا. اب آپ یہ دیکھیں، آپ ماشاءاللہ پہچان رہے ہوں گے اہدے ہدایت کا مطلب ہے ایک کام ہے وہ بھی، تو یہ فعل ہو گیا. نہ اس کے ساتھ ضمیر لگی ہوئی ہے، اور صراط الصراط الف لام لگا ہوا ہے تو اسم ہو گیا، اور المستقیم اس کے ساتھ بھی الف لام لگا ہوا ہے تو وہ بھی اسم ہو گیا. تو اس آیت میں ہم نے پھر ایک ضمیر، ایک فعل اور ساتھ دو اسم پڑھ لیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اچھا ہدایت کا کیا مطلب ہے. جب ہم نے یہ دیکھا کہ ہم نے اللہ کو اپنا مالک، اپنا مہربان تسلیم کیا، تو پھر اور یہ بھی کہ ہم ان سے یہ وعدہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں، ہر وقت اسی سے مدد مانگتے ہیں. تو پھر ظاہر ہے کہ ہمارے اندر یہ خواہش بھی آتی ہے کہ اللہ اے ہمارے آقا ہماری رہنمائی بھی کریں، یعنی کہ ہم سے غلطی سے بھی کوئی ایسا کام نہ ہو کہ جو آپ کی ناراضگی کا باعث بنے. تو ہدایت کا لفظ اس کے لیے بہت اچھا اللہ تعالیٰ نے یہاں استعمال کیا کہ ایک بہت جامع لفظ ہے. اس کے اندر یعنی راستہ، ایک تو اس کا مطلب ہوتا ہے نرمی سے راستہ دکھانا، محبت سے، پھر راستہ دکھانا، پھر راستے پہ چلانا، اور پھر راستے پہ چلا کے منزل تک بھی پہنچا دینا. ٹھیک ہے. یعنی ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں راستہ معلوم نہیں ہے، اب ہمیں راستہ دکھا دیں. جو راستے کا ہم علم نہیں رکھتے، ہمیں نہیں پتہ، آپ ہمیں وہ راستہ دکھائیں. پھر اگر آپ نے ہمیں دکھا دیا تو ہمیں اس پہ چلنے کی توفیق بھی بخشیں، اور جب ہمیں توفیق دے دی ہم اس پہ چل پڑے تو ہمیں اس پہ قائم بھی رکھیں تاکہ ہم اپنی منزل تک پہنچ سکیں. یہ ہدایت کے اندر یہ پورا مفہوم آتا ہے کہ پہلے دکھائیں، پھر چلائیں، چلا کے پھر اس پہ قائم رکھیں یہاں تک کہ ہم اپنی منزل تک یعنی ہم جنت تک پہنچ جائیں. تو اب یہ راستہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سیدھا راستہ قرآن میں جو بتایا ہے وہ اسلام کا راستہ ہے، اور اسلام ہمارے پاس قرآن اور سنت کی شکل میں موجود ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو قرآن اور سنت سے ہٹ کے راستہ بنایا جائے گا وہ سیدھا راستہ نہیں ہوگا. تو جب وہ سیدھا نہیں ہوگا، صراط مستقیم نہیں ہوگا، تو وہ ہمیں جنت تک بھی نہیں لے کے جائے گا.
ٹھیک ہے. تو اس لیے اپنی روزمرہ کے معاملات میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اسلام اور قرآن اور جو رسول اللہ کی تعلیمات ہے، سنت ہے، کیا ہمارے طریقے صبح شام اسی کے اوپر قائم ہیں، اسی کے اوپر چل رہے ہیں. تو ورنہ ہم پھر صراط مستقیم پہ نہیں ہیں، اور اگر صراط مستقیم پہ نہیں ہیں تو ہم جنت تک بھی نہیں پہنچ سکتے. تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے جو مختلف مذاہب ہیں ان سب نے اپنے ماننے والوں کو دعائیں سکھائی ہیں. کوئی کھانا مانگتا ہے، کوئی طاقت مانگتا ہے، کوئی دل کی روشنی، کوئی گناہوں سے معافی، لیکن ہمارے پروردگار نے ہمیں ایک مکمل دعا سکھائی جو کہ ہر دم ہر کام صحیح اور درست طریقے سے چلنے کی اس پہ دعا کی گئی ہے. ٹھیک ہے، کوئی ایک کام نہیں بتا دیا نا، ایک وہ نہیں بتا دیا کہ خاص ہو جائے کہ یہ کام کرنے کی ہدایت. ایک جنرل ٹرم استعمال کیا جس کا مطلب ہے کہ ہر کام اس کے اندر آ جاتا ہے. اس کے بعد اگلی آیت آ گئی صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اب ہم پہلے اس کو اکٹھا ہی نا ہم اس کی عربی پہ غور کر لیتے ہیں. صراط تو ہم نے پڑھ لیا، راستہ ہے، وہ اسم ہے. اب یہ دیکھیں الذین آ گیا، جو میں نے آپ کو شروع میں اسماء موصولہ بتائے تھے. اس کا پہلے ترجمہ دیکھتے ہیں. صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، انعمت علیہم، تو نے انعام کیا جن پر، غیر المغضوبی، اور نہ کہ غضب کیا گیا، علیہم جن پر، ولا الضالین، اور نہ وہ کہ جو گمراہ ہوئے. اب صراط آ گیا راستہ، الذین ان لوگوں کا. دیکھا میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ الذین اسماء موصولہ ہے جن میں ان، جن، جنہیں یہ ورڈ یوز ہوتے ہیں، جو بھی اس وقت آیت میں چل رہا اس کے مطابق ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. تو صراط بھی اسم ہو گیا اور الذین بھی اسم ہو گیا، اسماء موصولہ ہے. یہ ان لوگوں کا آ رہا ہے نا، کسی انسانوں کی بات ہو رہی ہے تو یہ اسماء ہو گئے. انعمتا، انعمتا انعام کیا، تا تو نے، یہ ایک اور چوتھی ضمیر آ گئی اس کے اندر. تین ہم نے پہلے پڑھی اور تا آ گئی تو نے. انعمتا، انعمتا انعام آ گیا، اور تا، یہ دو ورڈ ہے، انعم اور آگے تا. تو نے انعام کیا، علیہم. اب یہ اس میں حرف آیا، علی حرف ہے، جیسے ہم نے بسم اللہ میں با حرف پڑھا تھا. علی کا مطلب ہوتا ہے پر، اور ہم بھی ایک ضمیر ہے جو کہ وہ ہے، جس کا مطلب وہ ہے، یعنی راستہ ان لوگوں کا جن کا پہ تم نے انعام کیا. ہم راستہ مانگ رہے ہیں نا، ہدایت مانگ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ راستہ ان لوگوں کا جن پہ تو نے انعام کیا. تو ان لوگ جو ہے الذین بھی آگے، اور ان پر انعام کیا، ہم وہ، یہ بھی ایک ضمیر ہے. تو یہاں پہ ہم نے دو نئی چیزیں پڑھی. ایک تو صراط آ گیا راستہ، انعمتا تم نے انعام کیا. اور انعمتا میں دیکھیں انعام کرنا بھی ایک کام ہوا، تو انعمتا ایک فعل ہو گیا، لیکن انعام اس میں فعل ہے، تا اس کے ساتھ ضمیر ہے. علی جو ہے علی آ گیا پر، اس کا مطلب ہے یہ حرف ہو گیا. حرف کی تعریف ہم نے یہی پڑھی تھی نا کہ وہ اس فکر کے اندر جوڑنے کے لیے یوز ہوتے ہیں. تو پر کا کوئی مطلب تو نہیں ہے، تو علی حرف ہو گیا. اور ہم کا مطلب ہے وہ، تو ہم ضمیر یعنی ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو کہ جن پہ تم نے انعام کیا تھا. تو یہ ہم نے حرف پڑھ لیا، راستہ ان لوگوں کا جن پہ تم نے انعام کیا. اس طرح اگلی آیت میں ہے غیر المغضوب. غیر کا مطلب ہے نہ، یعنی ایک اگلے فکرے پورے میں جو بات آ رہی ہے اس کی نفی ہے. مغضوبی جس کے اوپر آپ نے غضب کیا، غصہ کیا، علیہم یہ وہی پیچھے جو ہم نے حرف اور اس کے ساتھ ضمیر پڑھی ہے جن پر. اور ابھی حروف عطف پڑھے ہیں ہم نے، اور لا کا مطلب نہیں. الضالین گمراہ ہوئے ہوئے، بھٹکے ہوئے. اور الضالین کے ساتھ بھی دیکھیں الف لام ہے، المغضوب کے ساتھ بھی الف لام ہے، اس کا مطلب ہے یہ دونوں فعل ہو گئے. اور علیہم میں علی جو ہے وہ اسم ہے، اور علی جو ہے وہ حرف ہے، اور ہم ضمیر ہے تو اس لیے وہ اسم ہوا وہ بھی. اور وا حرف عطف ہے. لا کا لفظ ہوتا ہے جو کہ ہاں یا نا کے لیے یوز ہوتے ہیں نا، تو یہ نا کے لیے ہے یہ بھی. تو نہ غضب کیا جن پر، اور نہ وہ گمراہ ہوئے. اب ہم ان کی تفسیر دیکھتے ہیں. اب اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جب کہا ہدایت دیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر بتایا کہ ہدایت کیا ہے نا، ہمیں سیدھی راستہ کی ہم نے دعا مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں گائیڈنس کی کہ کن لوگوں کا. اب آپ نے دعا میں کیا کہنا ہے، تو دعا میں ہم نے کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط وہ راستہ دکھائیں جو کہ ان لوگوں کا ہے جن پہ آپ نے انعام کیا. اب یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ نساء کی آیت 69 میں ہمیں بتایا کہ وہ لوگ کون تھے جن پہ اوپر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا.
تو وہ نبی تھے، صدیق تھے، شہید اور سارے لوگ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں ان کے بارے میں بتایا۔ نبی کون ہے؟ نبی وہ جو کہ اللہ تعالیٰ بندے سلیکٹ کرتا ہے اپنا پیغام اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے، اور نبی کی تعلیم میں کسی قسم کی کوئی غلطی کا امکان نہیں ہوتا، وہ تمام گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ اور ہم نے قرآن پاک میں بے شمار نبیوں کی زندگی کے واقعات انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے آگے۔ اس کے بعد اور ان نبیوں میں ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ نبیوں کے سردار ہیں، ان کی سیرت کی جو ایک ایک بات محفوظ ہے، اور اس پہ عمل کر کے ہمیں زندگی میں کامیابی ملتی ہے۔ پھر صدیق کون ہوتے ہیں؟ جو انبیاء کے بعد دوسرے درجے پہ آتے ہیں۔ یہ لوگ نبیوں کی تعلیمات کے ذریعے ہی اونچے درجے تک پہنچتے ہیں، جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اکبر کہلائے۔ پھر اس کے بعد شہداء بھی وہ بزرگ لوگ ہیں جن پہ نبیوں کی تعلیم کا ایک خاص اثر ہوتا ہے، مطلب ان کو اللہ کی طرف سے دیے گئے ثواب اور اللہ کے وعدوں پر اس قدر یقین ہوتا ہے کہ وہ اس میں اپنی جان تک کی بازی لگا دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو پھر ہمیشہ کی زندگی عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح صالحین بھی وہ لوگ ہوتے ہیں جو نبیوں کی پیروی کر کے مطلب ہر ممکن طریقے سے ان کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں۔ تو یہ چاروں لوگ جو ہم نے پڑھے، یہ سبھی لوگ اپنے اپنے درجے میں اپنے بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے ایک نمونہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں پھر یہی سبق ملا کہ سیدھی اور صحیح سیدھی درست راہ وہی ہے جس پہ یہ انعام یافتہ لوگ چلے، اور انہی کے نقش قدم پہ چل کے آگے ہمیں بھی کامیابی حاصل ہوں گی۔ آخری آیت ہماری، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر یہ جب دعا بتائی کہ ہم سیدھے راستے پہ چلنے کی دعا مانگی، تو اللہ نے ہمیں بتایا کہ جو انعام یافتہ لوگ تھے ان کے راستے پہ ہم نے چلنا ہے، اور پھر ساتھ یہ دعا بھی بتائی کریں کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راہ سے بچا جو کہ مغضوب اور گمراہ ہوئے۔ مغضوب کا مطلب غضب سے نکلا ہے۔ غضب انسان اللہ تعالیٰ کے سخت غصے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، شدید غصے کو غضب کہا جاتا ہے، اور پھر اس غصے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا ان پہ۔ اور ان لوگوں کی پہچان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، نبی کی تعلیمات کو جھٹلاتے ہیں، اور جھٹلاتے اس طرح کہ وہ پہچان چکے ہوتے ہیں حق بات کو، ان کو علم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، علم ہوتا ہے، لیکن وہ اپنی منمانی کرتے ہیں، حکم کے اندر چینجز کرتے ہیں۔ تو اور پھر ظاہر ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وارننگ کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، جو اللہ تعالیٰ ان کو روکتے ہیں وہ تنبیہ کی پرواہ نہیں کرتے، وہ جان بوجھ کے اپنی دلچسپی کی، اپنی آسانی کے لیے اپنے کاموں کے اندر اللہ تعالیٰ کے حکموں کو چینج کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غضب اور غصہ ان پہ نازل ہوتا ہے۔ یہ مغضوب لوگ ہیں، اور الضالین جو لوگ ہیں یہ گمراہ ہوئے ہوئے لوگ ہیں جو غلط راستے پہ چل گئے۔ اور مطلب یہ گمراہی اس طرح ہوتی ہے کہ ہدایت تو ہوتی ہے، ہدایت مل سکتی ہے ان کو، لیکن وہ جان بوجھ کے غلط راستہ اختیار کر لیتے ہیں۔ تو مطلب یہ دونوں لوگ جو ہیں نا، جو مغضوب علیہم اور الضالین کے اندر جو لوگ آتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے علم میں اور عمل میں بیلنس نہیں ہے، ٹھیک ہے، بگاڑ آ گیا ان میں۔ اب ہمیں قرآن پاک میں یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ مغضوب علیہم جو ہیں وہ یہود کو کہا گیا ہے، بنی اسرائیل کو کہا گیا ہے، اور الضالین جو ہیں وہ لوگ ہیں جو نصارہ ہیں۔ یہود کا معاملہ یہ تھا کہ ان کے پاس علم بہت تھا، مگر وہ اپنے علم کو عمل میں نہ ڈھال سکے، ٹھیک ہے، اس لیے ان کو مغضوب کہا گیا کہ ان کا نام نہیں لیا اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کا، کیونکہ آپ دیکھیں کہ وتھ ٹائم، وقت کے ساتھ ساتھ بہت سارے یہود بھی اسلام قبول کر لیا تھا، اور نصارہ میں سے بھی لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک جنرل ٹرم یوز کی ہے۔ ویسے قرآن پاک میں بتایا ہے کہ یہ دونوں کے اندر یہ والی قومیں آتی تھیں، لیکن جو ہے وہ باقی لوگ بھی جو اس کیٹیگری کے اندر فال کریں گے، جن کے اندر یہ عادات ہوں گی، وہ بھی پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کے غصے کا شکار ہوں گے۔ جو کہ نصارہ جو تھے انہوں نے تو راستے کو تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی گئی نا، ایک نبی پہ ایمان بھی لائے لیکن اس کی تعلیمات کو فالو نہیں کیا صحیح طرح، یعنی علم کے بغیر ہی عمل کیا۔ تو جیسے عیسائی تھے وہ روحانیت میں بہت زیادہ آگے چلے گئے تھے، تو ظاہر ہے ان کے بھی علم میں اور عمل میں بیلنس نہیں ہوا، بیلنس آؤٹ ہو گیا ان چیز میں۔ تو جب آپ کے علم اور عمل میں بیلنس نہیں ہوتا تو پھر آپ یہاں تو اس میں اللہ تعالیٰ کے غصے کا شکار ہوتے ہیں یا گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو دونوں صورتوں میں آپ
صراط مستقیم پہ تو نہ ہوئے نا، آپ جنت تک تو نہیں پہنچ سکیں گے۔ تو اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے تمام لوگوں سے بچائے جن پر آپ کا غضب اور غصہ نازل ہوا، جو عملی غلطیوں کا شکار ہوئے، جو سیدھی راہ سے بھٹک گئے، ٹھیک ہے، یہ یہود ہیں۔ اور جو عقیدے کی خرابی اور عمل کی برائی کا شکار ہوئے، یہ نصارہ ہیں۔ تو یہ دونوں کام ہمیں چاہیے، ہمارا عقیدہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے اور ہمارے عمل بھی ٹھیک ہونے چاہیے۔ یعنی ایک بندہ اگر اس کا علم بہت ہے لیکن اس کا عمل ٹھیک نہیں ہے تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن ایک بندہ ہے اس کا عقیدہ ہی خراب ہے، یعنی جو تھوڑا سا علم اس کے پاس ہے وہی خراب ہے، آگے وہ عمل جو بھی کرے وہ اس کا کام ٹھیک نہیں، چاہے عمل ٹھیک بھی ہو لیکن عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو کام ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن اگر عقیدہ ٹھیک بھی ہے، علم ہے ہر بات کا، لیکن عمل میں نہیں کیا، تب بھی اللہ کو غصہ بہت آئے گا اور ان پہ زیادہ غصہ آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ کہتے ہیں کہ ان کو پتہ تھا اس بات کا، لیکن پھر بھی انہوں نے بات نہیں مانی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب کی بھی بات کی۔ تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بس کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سیدھے راستے پہ رہیں، اور جو ہے وہ بس سیدھے راستے پہ اللہ تعالیٰ ہمیں رکھے۔ آج ماشاءاللہ ہماری سورہ فاتحہ مکمل ہوگی، اور ایک بات یہ کہ عقیدے کی خرابی کیا ہے، عقیدہ کی خرابی ہمیں پتہ ہے کہ جیسے پیچھے پوری سورت میں اللہ تعالیٰ عقیدہ ہی بتا رہے ہیں کہ صرف اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ سے مدد مانگنا۔ تو اللہ تعالیٰ کو شرک بالکل اچھا نہیں لگتا، عقیدہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہیں، اور نبی رسول اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، ہمیں عمل کے اندر اللہ تعالیٰ کے نبی کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہے، اور عبادت اور مدد صرف اللہ سے مانگنی ہے۔ تو انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے اس کو مزید ڈیٹیل میں، کیونکہ ہر تھوڑی سی آیات گزرتی ہیں جب تو اللہ تعالیٰ توحید کی بات کرتے ہیں، اللہ کو اپنی توحید بہت پیاری ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیزیں ریپیٹیشن میں آئیں گی۔ اور میں بار بار آپ کو یہ بات سمجھا رہی ہوں کہ جو ہم الفاظ کے اوپر غور کرتے ہیں، آپ اس کے بارے میں بالکل پریشان مت ہوں، ان کو صرف سنتے جائیں، یہ تھوڑی سی چیزیں جیسے جو ابھی آج پڑھی ہیں، اور یہ بار بار آئیں گی آگے، جب آپ بار بار سنیں گے نا تو آہستہ آہستہ پہلے کان مانوس ہوتے ہیں، پھر سمجھ بھی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ صرف کرنا یہ ہے کہ آپ نے سنتے رہنا ہے، آپ نے اس سے جڑے رہنا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، پریشان ہو کے سنتے رہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آسانی دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو چلیں اب ہم اپنے لیکچر کا اختتام کرتے ہیں، اور جو ہے کوئی کوسچن ہو تو ضرور پوچھیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول فرمائے، کوئی مشکل کوئی مسٹیک ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ ابھی ان دعاؤں پہ آپ غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ جو ہم نے لفظ یوز کیے سبحانک اللہ، جو میں نے پڑھا نا، تو یہ سبحانک کا ہے اور پھر اللہ ہے، تو اے اللہ تو پاک ہے، تو یہ جو تو ہے یہ وہی کا ہے جو سبحانک کا میں آیا، سبحانک اللہ۔ تو یہ دیکھیں ہم پڑھتے ہیں روز، ہمیں صرف مطلب نہیں آتا نا تو وہ پھر بات نہیں بنتی، سبحانک میں آیا ہے۔ پھر ابھی جو دعا پڑھی اس میں نشہد لا الہ الا اللہ، کہ اے اللہ ہم شہادت دیتے ہیں، دیکھیں نا اس میں بھی آیا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ تھوڑا سا اس پہ غور کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت مزہ آتا ہے یہ پڑھنے کا، سمجھ کے جب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ چلیں ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔